اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بیسیکلی ایک پائی تھانہ اس کی ایک بہت ہی اچھی کارروائی ہے جس کے سلسلے میں آپ کو یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے۔ اسلحے کی ایک بڑی جو اسلحے کی ایک بڑی کھیپ ہے جو کوئٹہ کے طرف لائی جا رہی تھی اور اس کو پکڑا گیا ہے، اور اس میں تمام جو بھی ویپن ہے یہ سارا امپورٹڈ ویپن ہے اور سمگلڈ ہے، اور یہ بیرون ملک کا ایک برانڈ ہے جس کا یہ ویپن ہے سارا، اور اس کو مختلف طریقوں سے ہائیڈ کر کے اور گاڑی میں ڈال کے اور اس کو بارڈر سے سمگل کیا جا رہا تھا کوئٹہ اور فردر کراچی کے لیے۔ تو اس کو ایس ایچ او پنجپائی اور اس کی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پہ اسپیشل چیکنگ کے دوران وہاں سے ملزم اور اس کی گاڑی اور یہ تمام اسلحہ جو ہم نے باہر ڈسپلے کیا ہے، پریس کانفرنس کے بعد آپ تمام اس کی فوٹیج لے سکتے ہیں۔ اس میں تقریباً جو مختلف نوعیت کی گنز ہیں جو کہ وہاں پہ ڈسپلے ہے، ان کی کروڑوں کی مالیت ہے جو کنفسکیٹ ہوئی ہیں، پکڑی ہیں۔ اس پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے اور بلکہ ہو گئی ہے۔ ایف آئی آر کا نمبر ہے 6 اور پولیس اسٹیشن پنجپائی 2022۔ یہ اس کے علاوہ جو علاقے کے اندر جو باقی کارروائیاں ہیں وہ بھی پولیس کی جو ہے وہ جاری ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا مقصد ہے کہ سمگلنگ کسی بھی چیز کی جو کنٹرابینڈ آئٹم ہے، جو پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی اور پروونشل گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہم سختی سے ایکشن لیں گے۔ اور اس کارروائی کے لیے ایس ایچ او پنجپائی اور اس کی ٹیم کے لیے آئی جی صاحب کی طرف سے بھی CC1 اور کیش انعام ہے جو کہ ان کو آئی جی صاحب خود دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2-3 چیزیں اور اس پریس کانفرنس میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کیمپین جو ہے وہ شروع کی ہے، اور یہ کیمپین 2 تاریخ سے، اس میں سیمی آٹومیٹک ویپنز ہیں، اس میں کچھ جو میگزین کے تھرو فیڈ ہوتی ہیں اور کچھ ڈائریکٹ جو ہے اس میں کارتوس کے تھرو فیڈ ہوتی ہیں، اور یہ باہر کے ملک کا ایک برانڈ ہے، وہ میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، بٹ یہ سارے کا سارا لوکل میڈ نہیں ہے، یہ باہر کا اسلحہ ہے تمام۔ جی، یہ کسی دہشت گردی کے مقصد کے لیے استعمال ہونا تھا کیا؟ اس کے حوالے سے کوئی تحقیقات کی گئی؟ دیکھیں ابھی تو یہ رات کا واقعہ ہے اور مزید تحقیقات اس پہ ڈیفینیٹلی ہوں گی کہ اتنے بڑے تعداد میں یہ ویپنز جو ہیں یہ کیوں لائے جا رہے تھے۔ دہشت گردی کا جو اس میں ایلیمنٹ ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہ سیمی آٹومیٹک ویپن ہے اور اس میں جو آٹومیٹک ویپن ہے وہ کم ہے، تو اس لیے کوئی اتنا زیادہ ہمیں شبہ نہیں ہے۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ اسلحہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے ان کو سمگل کیا جا رہا تھا، اور یہ کوئٹہ اور کراچی کے لیے یہاں سے ان کی جو ٹرانسپورٹیشن وہ کی جا رہی تھی۔ یہاں پہ یہ بھی میں ضرور بتا دوں کہ اگلا کریک ڈاؤن ہم جو اسلحہ آرڈیننس کے تحت جتنے بھی عام ڈیلرز ہیں ان پہ بھی کریں گے کہ وہ جتنے بھی اسلحے جو امپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس ویلڈ امپورٹ کے ڈاکومنٹس ہونا چاہیے، اور ان کے پاس اپنے رجسٹریشن اور اپنا جو ریکارڈ ہے وہ مکمل ہونا چاہیے کہ ٹوٹل انہوں نے کتنا اسلحہ لایا اور کتنا بیچا۔ اس کو ہم اس طرح فری ہینڈ نہیں دے سکتے۔ یہ جو بلیک مارکیٹ ہے اس کی یہی ریزن ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے پروبیبلی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ سر گاڑی کون سی تھی؟ رواں سال سر 11 دھماکے ہوئے ہیں کوئٹہ میں، اور گزشتہ سال 5 ہوئے تھے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ جی، پہلے میں ان کا سوال کا جواب دوں گا۔ گاڑی جو ہے اس میں نسان ہے گاڑی، اور یہ نوشکی سے آ رہی تھی بطرف کوئٹہ جو ہے یہ ٹریول کر رہی تھی۔ ایک ہی بندہ اس کو چلا رہا تھا اور وہ گاڑی سمیت جو ہے وہ پکڑا گیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، وہ آج کی پریس کانفرنس کا ہمارا وہ مینڈیٹ نہیں ہے۔
البتہ اس میں اوپر CTD جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہے اس میں کافی نمایاں کمی بھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جو لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں CTD کو وہ بلوچستان میں ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ اسکوپ سے آؤٹ آف اسکوپ کویسچن ہے، لہٰذا اس کو میں ڈیٹیل میں آنسر نہیں کروں گا۔ اچھا سر، یہ بتا دیں جو آپ نے دیکھیں ٹنٹڈ میں ایک تو کچھ نیچرل ٹنٹڈ گاڑیاں آتی ہیں جو ہمارا وہ مینڈیٹ نہیں ہے، البتہ اس میں اوپر CTD جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کے جو واقعات ہے اس میں کافی نمایاں کمی بھی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جو لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں CTD کو وہ بلوچستان میں ہوئی ہیں۔ چونکہ یہ اسکوپ سے آؤٹ آف اسکوپ کویسچن ہے، لہٰذا اس کو میں ڈیٹیل میں آنسر نہیں کروں گا۔ اچھا سر، یہ بتا دیں جو آپ نے دیکھیں ٹنٹڈ میں ایک تو کچھ نیچرل ٹنٹڈ گاڑیاں آتی ہیں جو مینوفیکچرڈ ہیں، اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ البتہ کچھ ایسے افسران ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت زیادہ حصہ لیا ہے، قربانیاں دی ہیں، تو ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کے ایشوز ہیں، اور اگر وہ اس طرح دور دراز علاقوں میں سنسان جگہوں پہ اکیلے گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے، جس کی ہسٹری موجود ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو چھوڑ کے جنہوں نے شوقیہ ٹنٹڈ گلاس کیا ہوا ہے وہ قانونی زمرے میں نہیں آتا۔ اس کی ایک ویلڈ پرمیشن ہے جو ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہونی چاہیے، اگر وہ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جی صاحب، آپ نے غیر قانونی دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں تو میں قانون کی بات کرتا ہوں، تو جو بھی قانون کی خلاف ورزی ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دیکھیں اس میں ایک سرج آیا تھا، لیکن اب وہ اس کے اوپر پولیس نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے، کیونکہ دیکھیں ٹرینڈز ہوتے ہیں، جو بڑے شہر ہیں، کوئٹہ ایک جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، تو یہاں پہ بھی کرائم کے ٹرینڈز بنتے اور ختم ہوتے ہیں۔ ایک نیا ٹرینڈ آیا تھا ATM کے باہر سے سنیچنگ اور یہ کیش سنیچنگ اور یہ اسٹریٹ کرائم، یہ پروبیبلی ایک فال آؤٹ تھا جو یہاں پہ ہم نے ڈرگز کے خلاف آپریشن کیا، لیکن اس کے اوپر ابھی ہم نے قابو کر لیا ہے الحمدللہ۔ کوئی ریسنٹلی اس طرح کی ابھی واردات نہیں ہوئی، اور جو 1 2 3 کیسز سٹی کے اندر ہوئے ہیں اس میں سے بھی ریسنٹلی ابھی ایک گینگ بسٹ ہوا ہے جس سے 7 لاکھ روپے کی ریکوری بھی ہوئی ہے، اور باقی بھی اس میں انکشافات ہیں۔ تو پولیس کام کر رہی ہے، اور جو پلس ہے یہاں کی کوئٹہ کی وہ ہمیں آ رہی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی چیز کو لوز نہیں چھوڑیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔